لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطٰ والیاسین النبی المؤید والرسول المسدد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، چونکہ حکم ہوا ہے تعمیل حکم میں سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی حوالے سے آج کی یہ مجلس خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، چونکہ کبھی کبھی کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن موضوعات پر گفتگو کرنا، جن موضوعات پر بولنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر ان حالات میں کہ جب انسان کی آواز گرفتہ ہو جائے اور سینے میں جان نہ رہ جائے۔ بہرکیف کوشش کروں گا جہاں تک تائید حاصل ہوتی رہی انشاءاللہ جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے ساتھ ہوگی، لیکن مختصر سی ایک تمہید ہے، اور اگر وہ تمہید اذان عالیہ تک پہنچ گئی تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تمہید یہ ہے کہ دیکھیے، تلوار یہ ایک شجاع کی پہچان ہے، تلوار ایک شجاع ہے، تو ایک شجاعت رکھنے والے شخص کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر تلوار کو حمائل کیے رہے، اور اگر کسی شجاع سے تلوار واپس لے لی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس شجاع کے لیے اس کی زندگی، اس کی حیات اسی تلوار میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، مفکر ہے، عالم سے اگر قلم چھین لیا جائے تو وہ جیتے جی اس کی زندگی موت کی زندگی ہوتی ہے۔ تلوار ایک ایسا کانسیپٹ، ہتھیار جو کہ ہر شجاع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم پر ہتھیار کو سجائے، لیکن ہتھیار سجانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس قانونی طور سے کوئی سرٹیفکیٹ ہو یا لائسنس ہو۔ اگر قانونی طور سے آپ نے ہتھیار لینے کے لیے لائسنس نہیں لیا تو یہ غیر قانونی شمار ہوگا۔ جب غیر قانونی شمار ہوگا تو آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے، آپ حکومت کی نگاہ میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے مجرم کی سزا
حکومت معین کرے گی، اور حکومت بھی اسلحے ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتی۔ حکومت کا مزاج یہ ہے، حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کیا ہوا، کوئی کلوات بھیجے محمد والے محمد کو۔ بھائی حکومتوں کا مزاج یہ ہے، حکومتوں کا مزاج یہ ہے کہ حکومت ہر ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیتی، بلکہ ہتھیار لینے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ اس کا لائسنس لیجئے۔ اگر بغیر لائسنس کے، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک اور سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو حکومت ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیتی، بلکہ ہتھیار اگر لینا ہے کسی کو تو ہتھیار لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہتھیار کے لیے آپ لائسنس کے لیے اپلائی کیجئے۔ جب آپ لائسنس کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور آپ کا لائسنس بن گیا، اب آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، یہ قانونی اعتبار سے اب جائز ہے۔ اور اگر آپ نے لائسنس نہیں لیا اور بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھ لیا تو یہ غیر قانونی ہے، اور غیر قانونی یہ مجرم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہتھیار دینے کے لیے حکومت کا دستور یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں حکومت ہتھیار نہیں دیتی، بلکہ حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے تو حکومت ایسے شخص کو ہتھیار مہیا کراتی ہے جس کی جان کا خطرہ ہو، حکومت اسے ہتھیار دیتی ہے۔ یعنی ہم اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، کسی کے اٹیک میں یا کسی کی جان لینے کے لیے ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ طریقہ ہے، یہ گورنمنٹ کا بھی طریقہ ہے، یہ قانونی طریقہ ہے۔ اب آئیے ہم تاریخ اسلام سے صرف ایک منظر کو پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائی حکومتوں کا مزاج یہ ہے کہ حکومت ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھماتی، حکومت کرتی کیا ہے کہ لائسنس دیتی ہے۔ بغیر لائسنس کے اگر کوئی ہتھیار رکھے تو وہ مجرم کہلاتا ہے، وہ مجرم کہلاتا ہے۔ بھائی تاریخ اسلام میں اللہ نے ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی، اللہ نے ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی، اللہ نے تلوار صرف ایک کے ہاتھ میں دی، تلوار صرف ایک کے ہاتھ میں دی، اس ذات کا نام ہے ذات علی۔ بھائی دیکھیے مجھے سرکار باب الحوائج تک آنا بس مختصر سی تمہید ہے کہ اللہ نے صرف ایک لائسنس پاس کیا، صرف ایک ہی لائسنس ہے، اور وہ لائسنس امیر کائنات مولا کائنات کو دیا۔ اچھا مولا کائنات کو لائسنس دینے کا طریقہ بھی خالق کائنات نے کتنا خوبصورت نکالا، کتنا خوبصورت طریقہ، قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ کی ہدایت کے ساتھ، کتنا خوبصورت طریقہ۔ بھائی دیکھیں ایک جنگ میں رسول اسلام کا ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد نبی اللہ سے کہا یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی اپنے ناکے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ناکے سے نبی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کھجور کی ایک ڈنڈی توڑی اور اس کے بعد اس صحابی کو دے دی۔ اس صحابی نے اس ڈنڈی کو لیا اور میدان جنگ کی طرف چلا گیا۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، صحابی ہو تو ایسا، صحابی ہو تو ایسا کہ اگر نبی نے ڈنڈی دے دی تو نبی کی بات کو اس نے رد نہیں کیا، اسے تلوار سمجھا، اسے تلوار سمجھا اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ اب آئیے مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی، امیر کائنات بھی خدمت رسالت میں آئے، خدمت رسالت میں آنے کے بعد امیر کائنات نے بھی وہی سوال کیا، یا نبی اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، یا نبی اللہ
آپ علی کو بھی تلوار دے دیجئے، ایک کھجور کی ڈنڈی توڑیے اور امیر کائنات کو دے دیجئے۔ کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے بھائی، ابھی جو کھجور کی ڈنڈی توڑ کے میں نے صحابی کو دی، چونکہ دست نبوت کا یہ معجزہ تھا، یہ دست نبوت کا معجزہ تھا کہ کھجور کی ڈنڈی توڑی، صحابی کو دیا، وہ صحابی لے کے گیا، وہ تلوار بن گئی۔ یہ تھا دست نبی کا معجزہ، چونکہ جو معجزات ذات نبی میں پائے جاتے ہیں وہی معجزات ذات علی میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا علی میرے پاس کیوں آتے؟ علی جو آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لہذا جب مولا کائنات آئے، یا نبی اللہ میرے لیے بھی تلوار، اب نبی نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، نبی خاموش رہے، نبی انتظار کرتے رہے۔ اچھا، انتظار کے لمحات ختم ہوئے، جب انتظار کے لمحات ختم ہوئے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ یہاں شیعہ سنی دونوں رائٹر متفق ہیں کہ کیا دیکھا کہ فضاؤں میں ایک فرشتہ ایک صدا بلند کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ صدا کیا بلند کیا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بھائی یہ ہے کون صدا دینے والا؟ بھائی صدا دینے والا ہے حضرت جبریل، یہ ہے سردار ملک، یہ ملائکہ کا سردار ہے۔ اچھا، جب وہ تلوار لے کے آیا تو تلوار لانے کا جو انداز تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا پیارا تھا کہ وہ بباغ دہل یہ صدا بلند کرتا رہا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بھائی حضرت جبریل کے مزاج سے تو آپ واقف ہیں نا، یہی حضرت جبریل ہیں جو نبی کریم کی خدمت میں روزانہ آتے ہیں، آیت لے کر آتے ہیں۔ بھائی آیت دینے کا جو طریقہ ہے حضرت جبریل کا، آئے نبی کی خدمت میں اور آ کے آیت سنائی اور چلے گئے۔ بھائی بزم میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت جبریل کب آئے، کب آیت سنائی اور کب چلے گئے۔ بھائی کب آئے سنائی، کب چلے گئے۔ بھائی یہ حضرت جبریل کا شیوا تھا۔ بھائی نبی اگر گھر میں ہوتے تھے تو حضرت جبریل گھر میں آیت لے کے آتے تھے، نبی میدان میں تو آیت میدان میں، نبی بستر میں تو آیت بستر میں، نبی چادر میں تو آیت چادر میں، نبی غدیر میں تو آیت غدیر میں۔ بھائی حضرت جبریل آتے تھے نا، حضرت جبریل آتے تھے، لیکن کسی نے نہیں سنا کہ حضرت جبریل کب کون سی حضرت جبریل نے آیت سنائی۔ اب جی چاہتا ہے یہاں پہ ایک سوال کیا جائے حضرت جبریل سے کہ یا حضرت جبریل آپ یہ بتائیے، قرآن مجید کے لانے کے حوالے سے جب آپ آتے تھے تو خاموشی سے سنا کے چلے جاتے تھے، خاموشی سے آ کے سنا جاتے چلے جاتے تھے، لیکن آج جب علی کے لیے ذوالفقار لے کے آئے تو آپ قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ تمام لوگ سن لیں۔ عجب نہیں حضرت جبریل کہیں، چونکہ فضائل علی کا معاملہ ہے، چونکہ فضائل علی کا معاملہ ہے، علی کے فضائل جب بھی بیان ہوں گے بلند آواز سے بیان ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی بھائی علی کے فضائل جب بھی بیان ہوں گے وہ بلند آواز سے بیان ہوں گے۔ تو حضرت جبریل کی تو ایک سنت ہے کہ حضرت جبریل نے بھی اگر فضائل علی بیان کیا تو بآواز بلند بیان کیا۔ بھائی کل تلوار لے کے آئے اور قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، جس کے لیے امیر کائنات کے لیے تو اللہ نے صرف ایک لائسنس دیا، ایک لائسنس اللہ نے دیا اور وہ لائسنس امیر کائنات کو دیا۔ اب جی چاہتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں بھی ایک سوال کر لیا جائے، اے پروردگار صرف ایک ہی لائسنس وہ بھی علی کو دیا؟ کہا کہ ہاں علی کو اس لیے دیا کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں۔ بھئی ہر ایرے غیرے کو اگر تلوار دے دیتا تو وہ فساد کہلاتی، ہر ایرے غیرے کو
اگر تلوار دے دیتا اللہ تو وہ فساد کہلاتی، اسی لیے اللہ نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی تاکہ وہ فساد نہ کہلائے بلکہ جہاد کہلائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لیجئے مولا کائنات کے لیے تلوار آئی، اور وہی تلوار اب یہاں پہ چونکہ سرکار باب الحوائج تک مجھے آنا ہے، چونکہ وہی تلوار امیر کائنات نے ایک موقع ایسا آیا کہ جب اپنے بیٹے عباس کو دی۔ میری گفتگو ابھی آگے بڑھے گی، لیکن اس سے پہلے علامہ ذیشان حضرت جوادی قبلہ اللہ مقامہ، پروردگار ان کو غریق رحمت کرے، ان کی ایک کتاب ہے قمر بنی ہاشم، انہوں نے ایک واقعہ اپنے اس کتاب میں نقل کیا۔ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک عالم کوئی نجف میں، وہ چونکہ اپنا یہ واقعہ انہوں نے جو بیان کیا کہ اس وقت نجف میں وہ زیر تعلیم تھے، اس وقت کا واقعہ، اور انہوں نے وہ تحریر کیا کہ کسی ایک عالم نے یہ شبہ کیا کہ معاذ اللہ باب الحوائج حضرت عباس یہ عالم نہیں تھے، حضرت عباس عالم نہیں تھے۔ تو اب علامہ ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقام وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ عالم جس نے یہ لکھا کہ حضرت باب الحوائج وہ عالم نہیں تھے۔ وہ عالم بیان کرنے کے بعد جب اپنے گھر گیا، واقعہ نجف کا ہے، جب وہ اپنے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد جب وہ بستر استراحت پر آیا، اور بستر استراحت پہ آنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ خواب میں سرکار باب الحوائج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سرکار باب الحوائج جب خواب میں آئے تو اس سے ایک سوال کیا، اچھا اے عالم دین یہ بتا کہ تیرے پاس جو علم ہے یہ تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ تیرے پاس جو علم ہے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، میں نے باب شہر علم سے علم حاصل کیا، میں نے باب شہر علم سے یعنی مولائے کائنات کی چوکھٹ سے میں نے علم حاصل کیا، علی کی چوکھٹ سے علم حاصل کیا۔ باب الحوائج اس سے گویا ہوئے یہ بتا کہ 1400 سال بعد تجھے علم حاصل ہو گیا در علی پہ جانے کے سبب، اور میں وہ عباس ہوں کہ جس نے علی کی زبان چوسی، میں وہ عباس ہوں کہ جس نے علی کی زبان چوسی ہو، پھر وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ وہاں سے جب وہ بیدار ہوا کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے مغالطہ ہوا، غلطی ہوئی، یقیناً ظاہر سی بات ہے، جو کہ زبان دیکھیے زبان چوسنے کے حوالے سے دو ہی واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے 13 رجب 16 رجب یا 17 رجب، جب جب مولائے کائنات کو لے کر رسول اسلام باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد رسول اسلام نے آنکھیں نہیں کھولیں، وہ مولائے کائنات نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب آنکھیں نہیں کھولیں رسول اسلام کی آگوش میں آئے، رسول اسلام کی آگوش میں آنے کے بعد امیر کائنات نے جب آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد اب مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی، اس کے بعد رسول اسلام نے اپنی زبان مبارک مولائے کائنات کے دہن میں داخل کیا۔ ادھر زبان مبارک امیر کائنات کے دہن میں گیا، اور امیر کائنات ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرے سید و سردار کا عطا کیا ہوا ہے، وہ میرے سید و سردار میرے آقا کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو لہذا امیر کائنات کو جو علم حاصل ہوا وہ رسول اسلام کے ذریعے سے حاصل ہوا، اور مولا عباس کو جو علم حاصل ہوا وہ مولا علی کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ لہذا چونکہ مولا عباس نے مولا کائنات کی زبان چوسی، تو عالم نے یہ خواب دیکھا، مولا عباس نے اسے یہ جواب دیا کہ مولا عباس کتنے بڑے عالم ہیں، چونکہ علی کی زبان چوسی، اور کتنے بڑے شجاع ہیں، کتنے بڑے شجاع ہیں۔ بھائی دیکھیں مولا عباس، اب قبلہ تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ وہ حد ادب برقرار رہے۔ دیکھیں علی اور عباس میں فرق کیا ہے، قیمتی اگر محسوس کر لیا تو بڑا محسوس ہوں گے کہ علی اور عباس میں فرق کیا ہے۔ بھائی علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بستر نبوت پر رسالت کا لباس پہن کر سوئے، اور لباس رسالت اسے پورا آ جائے، اور اس کے بعد جب بستر رسالت سے اٹھے تو یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں۔
علی اس ذات کا نام ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے جسم پر رسالت کا لباس پورا آ جائے، اس کے بعد بھی یہ نہ کہے کہ میں رسول ہوں یا نبی ہوں۔ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس کے جسم پر امامت کا لباس پورا آ جائے، اس کے بعد بھی عباس یہ نہ کہے کہ ہم امام ہیں۔ اس کے بعد عباس یہ نہ کہیں کہ ہم امام ہیں۔ دیکھیں پورا جسم لباس امامت سرکار باب الحوائج کے جسم پہ آ گیا، اور یہ ایسے نہیں یہ صرف تقریر ہے یا تعلی ہے یا مبالغہ آرائی ہے، بلکہ تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ابن عباس وہ آئے بٹوارے کے لیے کہ یا علی، رسول کی وفات ہوئی، یا علی ہم بٹوارہ چاہتے ہیں۔ کس چیز کا بٹوارہ؟ کہا کہ رسول نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کا بٹوارہ۔ کہا کہ کیا کیا چاہیے؟ رسول نے ترکہ چھوڑا ہے تلوار، زرہ، لباس، امامہ۔ کہا کہ ہمیں چاہیے۔ کہا کہ جاؤ رکھا ہوا ہے، اٹھا لو اٹھا لو۔ بھائی آئے وہ، اٹھانا چاہا مگر نہیں اٹھا۔ بھائی اس کو بھی شیعہ سنی دونوں رائٹروں نے متفق ہو کر اٹھا کیوں نہیں؟ اب تاریخ نے یہ بیان کیا چونکہ وہ لباس معصوم تھا، وہ لباس معصوم تھا۔ بھائی لباس معصوم صرف معصوم ہی پہن سکتا ہے، صرف معصوم پہن سکتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جو کہ حکم ہوا ہے، اور ایک منظر، بس جنگ کا ایک منظر، کہ ایک موقع ایسا آیا جنگ صفین میں وہ موقع ایسا آیا کہ امیر کائنات نے ایک جائزہ لیا لشکر کا جائزہ لینے کے بعد امیر کائنات نے دیکھا اور اپنے سارے بیٹوں پہ نگاہ کی۔ جب سارے بیٹوں پہ نگاہ کی تو سارے بیٹوں کو اکٹھا کرنے کے بعد دیکھا کہ حسن و حسین وہ بھی تشریف علیحدہ کر دیا۔ کہا کہ تم رسول کے بیٹے ہو، اور اپنے سارے بیٹوں پہ نگاہ کی۔ نگاہ کرنے کے بعد امیر کائنات نے سرکار باب الحوائج کو بلایا، عباس تم میرے خیمے میں آؤ۔ لیجئے حضرت عباس امیر کائنات کے خیمے میں گئے۔ امیر کائنات کے جب خیمے میں گئے سرکار باب الحوائج، تو امیر کائنات نے اپنے امامے کو اتارا، عباس غازی کے سر پہ امامہ باندھا، اپنی عبا اتاری، عباس کے پہنائی، اپنی قبا اتاری، عباس کو پہنائی، اپنی نالین اتاری، حضرت عباس کو پہنائی۔ اس کے بعد اپنی تلوار اٹھائی اور سرکار باب الحوائج کے حوالے کی۔ اپنا سارے جو اسلحے تھے سب مولا عباس کے حوالے کیے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ بیٹا عباس، میں چاہتا ہوں کہ تم جنگ کرو مگر چہرے پہ نقاب ڈال لو۔ لیجئے سرکار باب الحوائج میدان جنگ میں آئے، ادھر میدان جنگ میں آئے اور حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یہ محسوس کیا کہ علی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ علی نے کسی کو بھیج دیا ہوگا۔ لیجئے سرکار باب الحوائج نے حملے پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ لشکر والوں نے کہا کہ آؤ آزمایا جائے کہ یہ علی ہے یا کوئی اور ہے۔ کہا آزمایا کیسے جائے؟ کہا آزمایا ایسے جائے کہ 12,000 کے لشکر کو حکم دیا کہ ایک ساتھ تیروں کی بارش کرو۔ ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ علی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ لیجئے ایک ساتھ 12,000 تیر اندازوں نے تیر چلایا۔ سرکار باب الحوائج نے جب دیکھا کہ 12,000 تیر ایک ساتھ آ رہے ہیں، تلوار کو نکالا اور نہ جانے کیسے 12,000 تیروں کو سرکار باب الحوائج نے اپنی تلوار سے ظاہر کر دیا۔ اب لشکر میں یہ ہنگامہ ہو گیا کہ یہ علی آ گئے۔ بھائی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ علی آ گئے۔ بھائی علی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے
کہ جب لوگوں میں ہنگامہ شروع ہو جائے کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، اس کے بعد میں بھی باہر نکلوں گا۔ لیجئے ادھر ہنگامہ لشکر میں کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، ادھر مولائے کائنات اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد میدان جنگ میں امیر کائنات بھی آ گئے۔ اب لشکر والوں نے دیکھا، ارے غضب ہو گیا، آج ایک علی نہیں دو دو علی، صلوات بھیجیں۔ آج ایک علی نہیں دو علی، دو علی، دو علی۔ جب امیر کائنات میدان میں پہنچے سرکار باب الحوائج کے پاس، اب یہاں پہ بھی روایت یہ کہتی ہے کہ چونکہ امیر کائنات کو ایک پیغام دینا تھا، ایک میسج دینا تھا، امیر کائنات پہنچے۔ بھائی رسول اللہ خاندان بنی ہاشم کی جب آپ ہسٹری دیکھیں تو خاندان بنی ہاشم زمانے کے سب سے خوبصورت مردوں میں شمار ہوتا تھا، اور خود رسول اللہ کی خوبصورتی کے حوالے سے تاریخ نے لکھا کہ قمر الدجا، رسول اللہ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ رسول اسلام جب گزرتے تھے تو لوگ اگر انہیں ایک مرتبہ دیکھتے تھے تو وہ تشنا رہ جاتے تھے، مڑ مڑ کے رسالت کی طرف دیکھتے تھے، اتنے خوبصورت تھے میرے رسول۔ اور اس کے بعد امیر کائنات کے لیے اسی رسول نے، جو رسول اتنا خوبصورت کہ جسے ایک مرتبہ کوئی دیکھ لے تو وہ بار بار دیکھنے کو دل کرے اسا، اب وہی رسول امیر کائنات کے لیے کہتے ہیں یا علی انتا بدر الدجا، اے علی تمہاری خوبصورتی تو چودھویں کے چاند جیسی ہے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی خوبصورتی ایک طرف، اور رسول اسلام نے امیر کائنات کے لیے کہا کہ امیر کائنات اتنے خوبصورت کہ وہ چودھویں کے چاند جیسے ہیں۔ اب وہی علی جنگ صفین میں دشمنوں کے لشکر کے درمیان ایک مرتبہ عباس کے چہرے سے نقاب کو پلٹنے کے بعد، عباس کے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ بھائی حسن و حسین جیسی شخصیت کے رہتے ہوئے علی جسے قمر بنی ہاشم کہیں اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ عباس کے حوالے سے، اور صرف عباس کے حوالے سے کیا، رسول اسلام جب اس دنیا میں آئے اور جب اعلان نبوت سے پہلے ابھی مولائے کائنات نہیں آئے تھے، رسول اسلام اکثر دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک ناصر، ایک مددگار میرا عطا کر دے، ایک ناصر۔ بھائی علی دعائے پیغمبر کا صلہ ہے، علی دعائے پیغمبر کا صلہ ہے، اور عباس علی دعائے پیغمبر کا صلہ ہے، اور عباس دعائے علی کا صلہ ہے۔ پیغمبر نے علی کے لیے دعا مانگی اور علی نے عباس کے لیے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا ہے اگر جو میرے بیٹے حسین کے کام آئے، کربلا میں، جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اچھا یہ دیکھیے جب تاریخی اعتبار سے جناب عقیل کو جب بلایا، اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جناب عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد جناب عقیل سے مولائے کائنات نے کہا بھیا عقیل مجھے ایک بہادر خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ عقیل کو کیوں بتا رہے ہیں امیر کائنات؟ بھائی مالک کائنات ہیں، امام وقت ہیں، لیکن امام بتانا یہ چاہتے ہیں، چونکہ عقیل کون ہے؟ وہ بھائی ہیں۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں وقت کا امام صحیح، لیکن چونکہ عقیل ہے میرے بھائی، اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تو سب سے پہلے بھائیوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ بھائی امیر کائنات نے یہ میسج دیا زمانے کو کہ آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں سے پہلے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی کام دیں۔ اچھا دوسرا مقصد جو امیر کائنات کا تھا، امیر کائنات کا دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ عقیل بھی متوجہ ہو جائیں،
عقیل بھی متوجہ ہو جائیں. جب جناب عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, جناب عقیل نے کہا کیوں, کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی سوال تو بنتا ہے پوچھنے کا. جناب عقیل نے پوچھا, اب امیر کائنات نے کیا کہا؟ کہا اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. بھائی امیر کائنات نے عقیل سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کربلا کی تیاری کرو. بھائی امیر کائنات نے عقیل کو متوجہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی ادھر امیر کائنات کربلا کی تیاری کر رہے ہیں, ادھر جناب عقیل بھی کربلا کی تیاری میں لگ گئے. جناب عقیل بھی کربلا کی تیاری میں لگ گئے. بھائی جناب عقیل سے جناب مسلم ابن عقیل کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, کربلا کوئی ایسا معرکہ ہے کہ جس کے لیے میرا بھائی وقت کا امام مجھے متوجہ کر رہا ہے, مجھے آگاہ کر رہا ہے. لو ایک طرف مولا کائنات جناب عباس کی پرورش ہوتی رہی, ایک طرف جناب مسلم ابن عقیل کی پرورش ہوتی رہی. یہ دو شیر بنی ہاشم کے ایک ساتھ پروان چڑھتے رہے. اب امام حسین علی مقام کی حکمت عملی دیکھیے. امام حسین علی مقام کی حکمت عملی یہ تھی کہ امام حسین علی مقام جناب مسلم یہ بھی بڑے شجاع تھے, بڑے بہادر تھے, بہت ہی شجاع تھے. امام حسین علی مقام کی حکمت عملی یہ تھی کہ جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا. جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا. عباس کو اپنے ساتھ رکھا. بھائی کوفہ جناب مسلم کو بھیجا, لیکن قبلہ تشریف فرما ہے جو کلمات امام نے جناب مسلم کے حوالے سے کہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امام کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امام نے یہ کہا کہ یہ سمجھو کوفے والوں کہ گویا حسین تمہارے درمیان آیا ہوا ہے. یعنی مسلم اب کوفہ نہیں گئے ہیں بلکہ خود سراپا حسین کوفہ گئے ہوئے ہیں. یہ جناب مسلم کے حوالے سے امام کے کلمات. اور جناب عباس کے حوالے سے, خدا کی قسم جناب عباس کے حوالے سے کربلا میں مقتل میں یہ کلمات ملتے ہیں کہ جناب عباس کو جب شب عاشور جناب عباس کو بلایا اور جناب عباس کو بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ لشکر عزیز سے تم بات کر کے آؤ. عباس لشکر عزیز سے بات کر کے آؤ. لیے جناب عباس آئے, اپنے رہوار پر سوار ہوئے اور لشکر یزید کی طرف پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جناب عباس نے لشکر یزید کے قریب پہنچنے کے بعد اپنی زین پر کھڑے ہو گئے. بلکہ جملوں کو بدلوں, جناب عباس نے اپنی زین کو منبر بنایا, اور منبر بنانے کے بعد خطاب کیا کہ چونکہ میرے آقا و مولا نے یہ کہا ہے کہ تمہیں ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے, اور چونکہ رات کا وقت ہے, ہم بنی ہاشم رات کے وقت جنگ نہیں لڑتے, اور ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. کل صبح ہوگی, ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس وقت رات کی تاریکی میں ہم جنگ نہیں کریں گے. جناب عباس واپس آئے. جب واپس آئے تو امام حسین علی مقام نے حضرت عباس کے فیصلے کو ویسے ہی بحال رکھا. جو فیصلہ عباس نے لیا امام حسین علی مقام نے اس فیصلے کو بحال رکھا کہ گویا کہ تائید امام سرکار باب الحوائج کو حاصل تھے. پیار اس فیصلے کو بحال رکھا. لیجئے یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا, اور آج 4 محرم کی یہ تاریخ قیامت کی تاریخ. اب چونکہ روایت کے یہ سکرات کہ 4 محرم کو خیام حسینی فرات سے ہٹایا گیا. 2 محرم کو جو خیمہ سرکار باب الحوائج نے درود پڑھ کر نصب کیا تھا, وہی خیمہ 4 محرم کو سرکار باب الحوائج نے اپنے ہاتھوں سے کیسے ہٹایا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. صرف احساس کی بات ہے کہ یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں بیان ہو سکتا کہ عام طور سے جو ہمارے بزرگ خطبہ و ذاکرین جو پڑھتے ہیں مصائب میں آج کے دن, میں وہی چاہتا ہوں کہ وہی کلمات میں دہرا دوں, چونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں سرکار باب الحوائج کے حوالے سے کچھ مصائب کے کلمات ادا کر سکوں. ہاں ارباب ادا, جب 4 محرم کی تاریخ آئی, 4 محرم کی تاریخ, ایک مرتبہ جناب عباس کی خدمت میں کیا دیکھا کہ لشکر یزید کے کچھ سپاہی آئے اور آن کر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے عباس خیام حسینی فرات سے ہٹا لو.
ख़याम हुसैनी फरात से हटा लो। अभी अब्बास की गुफ्तगू हो ही रही थी कि क्या देखा कि लश्कर यजीदी की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब्बास ने यह महसूस किया कि शायद ये मुझ पर रोब तारी करना चाहते हैं, ये रोब तारी करना चाहते हैं। लिहाजा सरकार बाबुल हवाइज ने अपनी तलवार निकाली। तलवार निकालने के बाद सरकार बाबुल हवाइज ने एक खत को खींचा। खत खींचने के बाद आवाज बुलंद हुई कि किसमें मजाल है कि अब्बास की मौजूदगी में इस खत को उबूर कर जाए। इधर अब्बास की आवाज का बुलंद होना था कि अब्बास की आवाज इमाम के कानों से टकराई। जब इमाम के कानों से अब्बास की आवाज टकराई तो इमाम अब्बास की तरफ नहीं बढ़े, इमाम खैमे के अंदर दाखिल हुए, खैमे के अंदर दाखिल हुए। लो इमाम हुसैन खैमे के अंदर आए, बहन ज़ैनब को बुलाया। ए बहन ज़ैनब, गजब हो गया, गजब हो गया। भैया क्या हो गया, क्या मामला है? कहा कि गाजी को जलाल आ गया, गाजी को जलाल आ गया। बहन गाजी को रोको। भैया आप क्यों नहीं रोकते? ए बहन, मदीने में भी मैंने रोका, अरे मुस्लिम की शहादत के बाद भी मैंने रोका। अरे हुसैन कहां तक अब्बास को तसल्ली देता रहे? ए भैया मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, मैं आपकी बहन शरीकतुल हुसैन हूँ। ए भैया ऐसी बात है तो ऐसा है कि जाइए अब्बास को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि अली की बेटी ज़ैनब ने तुझे खैमे में बुलाया है, अली की बेटी ज़ैनब ने तुझे खैमे में बुलाया। ए भैया अब्बास से ये भी कह दीजिएगा कि अगर आने में ताखीर की तो ज़ैनब खैमे से बाहर, ज़ैनब खैमे से बाहर। लीजिए इमाम वक्त जनाब अब्बास के करीब पहुंचे। जैसे ही इमाम वक्त को आता हुआ देखा, अम्मामे को उतारा, इमाम के कदमों में रखा। आका आज अब्बास को रोकिएगा नहीं। हुसैन ने जुमला का, ए भैया आज हुसैन तुझे रोकने नहीं, आज हुसैन पैगाम लेके आया है। ए भैया, अरे बहन ज़ैनब ने तुझे खैमे में बुलाया है। ए भैया अब्बास, अरे ज़ैनब ने ये भी कहा अगर आने में ताखीर की तो ज़ैनब खैमे से बाहर। अरे ये सुनना था, मुंह पे तमाचे मारे। ए बहन ज़ैनब, अब्बास की मौजूदगी में खैमे से बाहर न निकलिएगा। मैं कहूंगा गाजी अब्बास बादे शहादत यही ज़ैनबो कुलसूम सर से रिदा छीनी जाएगी। मुनादी की नदा, ए तमाशाइयों तमाशा देखो, अहले बैते नबी बेमकनो चादर दयार बदयार फिराए।